نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اس کی تاکید کی گئی واضح طور پہ قرآن کریم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ خیرا عسلہ وقیل ما عسلہ قال یحببہ الی جیرانہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو خیر پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے پڑوسی کو اس کا محبوب بنا دیتا ہے، کہ وہ پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا خیال کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کھانے پینے کے اندر بھی تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے، کوئی اچھا سالن بنے، تو پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، کچھ پڑوسیوں کو بھی دیا کرو۔ ارشاد نبوی ہے اذا طبخت مرقا فاکثرہ ماءہ ثم انظر اہل بیت من جیرانک، کہ جب تم شوربہ پکاؤ، جب سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی دو۔ تو اس سے تھوڑا سا اگر ہم اپنے سالن دے دینے سے کچھ کمی نہیں واقع ہوتی، لیکن ہمارے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے سامان کو راستے پر پھینک دو، ڈال دو۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ قال اطرح متاعک فی الطریق فطرحه فجعل الناس يمرون علیہ ویلعنونہ فجاء الیہ جارہ فقال له ارجع لا ترى منی شیئا تکرہہ، کہ جب اس پڑوسی نے اپنے سامان کو، گھر کے سامان کو نکال کے راستے پر ڈال دیا، تو جو شخص بھی گزرتا اور پوچھتا اس کے بارے میں اور بتاتا، تو ہر شخص گزرنے والا اس پہ لعنت کرتا، لعنت بھیجتا کہ اللہ اس کو تباہ کرے، برباد کرے۔ وہ کیسا شخص ہے جو اپنے پڑوسی کو اتنا تکلیف دے رہا ہے کہ یہاں تک مجبور ہو گیا کہ اپنے گھر کے سامان کو راستے پر ڈال دے۔ جب لوگوں کی لعن و ملامت اس نے سنا تو آیا اپنے پڑوسی کے پاس اور کہا کہ آپ اپنے سامان گھر میں رکھ لیجئے، میں آپ کو کبھی ایسی چیز نہیں دوں گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، یا آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جسے آپ ناپسند کرتے ہو۔ یعنی ہماری حرکتوں سے اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ مان جائیے اور اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ لوگ لعن و ملامت کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں کہ پڑوسی کتنا بدبخت اور کمینہ ہے اور گھٹیا قسم کا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اتنا تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے خیال کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ اچھے ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھے ہوں، اور اچھے پڑوسی وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ آدمی تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر نفلی عبادتوں کا تو پابندی کر لیتا ہے، لیکن معاملات کے بارے بہت کچا نظر آتا۔ تو یہ پڑوسی کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہو وہ بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ شخص مومن ہی نہیں
جو خود تو پیٹ بھر کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کی دیوار تلے اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور وہ پیٹ بھر کھا کر سو رہا ہے۔ گویا پڑوسیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ حسن سلوک نہیں ہے کہ اگر اس نے مجھ کو ہدیہ دیا تو ہم بھی اس کو ہدیہ دیں، جیسا کہ صلہ رحمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ تو بدلہ کی طرح ہو گیا۔ اگر اس نے میرے شادی میں مدد کی تو میں بھی اس کے شادی میں دے رہا ہوں، اس نے مجھے 5,000 دیے تھے تو میں بھی 5,000 دیتا ہوں۔ اور آج کل تو بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ لکھ کر رکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے کتنے پیسے دیے تھے، کتنے روپے دیے تھے۔ جب اس کے یہاں کوئی فنکشن یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو دیکھتا ہے ڈائری نکال کر کہ اس نے اتنے دیے تھے، تو کم از کم اتنا دینے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ بڑھا کر دیتا ہے۔ یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا۔ حدیث میں اس کے صاف طور پہ کہا گیا کہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنہ عبد لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے اس کا پڑوسی معمون نہ ہو۔ کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کہا، کسی نے کہا، قال رجل یا رسول اللہ ان فلانہ تکثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غیر انها توزی جیرانها بلسانها قال هي في النار، کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ فلاں عورت ہے، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقے کرتی ہے اور روزہ بھی بہت رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی زبان درازی سے اس کے پڑوسی معمون نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ اور خیرات کرنے والی، صرف اپنی زبان درازی کی وجہ سے، پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ یہ تمام عبادتیں دھری کی دھری رہ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الی اقربہما منک بابا، کہ ان دونوں پڑوسیوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کو ہدیہ دو۔ تو پڑوسی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، گھر سے قریب ہے اور رشتہ دار ہے، اس کے 3 حقوق ہوئے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو ایمان والا ہے اور گھر سے قریب ہے۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے، جو غیر ایمان والا ہے، غیر مسلم ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور پڑوسی ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں۔ جو ایمان والا ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے، اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، 3 حقوق ہو گئے۔ جو مسلمان ہے اور پڑوسی، اس کے 2 حقوق ہوئے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ بھائی ہونے کی وجہ سے ایک حق ہو گیا اور ایک پڑوسی ہونے کا حق۔ اور تیسرا، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو،
وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کی بھی تاکید اللہ کے رسول نے کی ہے کہ چاہے پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کہیں بھی اس طرح کی قید نہیں کی گئی ہے کہ مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرے، غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔ نہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے۔ اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، کہ مسلمان عورتوں سن لو کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی پڑوسی کسی کو ہدیہ میں اگر بکری کا کھر بھی دے رہا ہو تو اس کو حقیر نہ جانے، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرے۔ یعنی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، وہ جس طرح جیسا بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں دے رہا ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کیا دیا ہے، جب ہم ان کو ہدیہ دیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین بہت زیادہ مجھے تاکید کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ تاکید کرتے تھے، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل امین پڑوسی کے بارے میں اتنا زیادہ مجھے وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو میراث میں اس کا حق نہ عطا فرما دیں گے، یعنی اس کو میراث میں اس کا حق دیں گے۔ جس طرح باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو اس کو حقوق دیے جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بھی حق نافذ کر دیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ حدیث فرمایا گیا کہ حسن العلاقۃ بین الجیران ترضی اللہ وتسخط الشیطان وسوء یسخط اللہ ویرضی الشیطان، کہ جو پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے۔ اور جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا حسن الجوار باب من ابواب الجنہ، کہ اچھے پڑوسی کا ملنا اور اچھے پڑوسی کا رہنا گویا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ وسوء باب من ابواب النار، اور پڑوسی کا برا ہونا یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، کہ جس طرح جہنمی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اگر برا پڑوسی ہو جائے تو اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے، بہت تکلیف محسوس کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور جس کے پڑوسی اچھے ہوتے ہیں، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے گویا اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اور پڑوسیوں کے حسن سلوک اور اچھے پڑوسی کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے ارشادات کے ہدایات کو اپنے نظروں کے سامنے رکھے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ کوئی پڑوسی اگر کسی کی دیوار میں اگر لکڑی ٹھوک رہا ہو، کیل لگا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ٹھوکنے دے۔ تو لہٰذا پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں کہ آج اپنے جو بہت قریبی سے قریبی ہے اس کا تو چند لوگ خیال کر لیتے ہیں، لیکن پڑوسی کو اس کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔